السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ إن امرؤ حلق ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو، چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے وضاحت مانگ رہے ہیں، فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت تمہیں کلالہ کے بارے میں مزید وضاحت، مزید فتویٰ دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، یہاں پر کلالہ مرد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس کو جو وراثت میں ورثے میں حصہ ملے گا وہ آدھا ملے گا، جیسے کہ ایک بیٹی کو آدھا ملتا ہے، اس کے مطابق اس کی بہن کو ملے گا۔ اسی طرح اگر ایک کلالہ عورت ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، اس کا ایک بھائی ہے، تو اس کے ایک بھائی کو اس کی وراثت میں مکمل حصہ ملے گا، یعنی اس کی پوری دولت اور وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے گی۔ اگر بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو وہ 2/3 میں شریک ہو جائیں گی، اور اگر بہت سے بہن بھائی ہوں تو اصلی قاعدے کے مطابق جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو حصہ ملے گا، لہٰذا بھائی کو بہن سے ڈبل ملے گا۔ یہ سمجھ لیجئے جو حکم وہاں بیان کیا گیا تھا، یعنی جو ہم نے پیچھے وراثت کے بارے میں جتنی بھی آیات پڑھی سورہ النساء کے بالکل سٹارٹنگ پہ، یہ ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہاں پر اخیافی بہن بھائیوں کا اگر ہم دیکھیں تو اخیافی بہن بھائی انہیں کہتے ہیں عرب میں جن کی ماں ایک ہوتی تھی اور باپ الگ الگ ہوتے تھے۔ ان کا خاص مسئلہ ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ اسی طرح عینی اور علاقائی بہن بھائیوں کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا قانون وہی ہوگا جو بیٹا بیٹی کا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے بیٹا بیٹی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یا بیٹا بیٹی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح ان بہن بھائیوں کو، عینی اور علاقائی بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز تم لوگ کے لیے کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ بھٹک نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ جو بھی تم لوگ کرو گے۔ اس میں آپ کو عینی، علاقی اور اخیافی بہن بھائیوں میں فرق بتاتی چلوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ڈیٹیل، زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طرح جو عینی بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ایک ہوں۔ اسی طرح علاقی بہن بھائی ان کو کہتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور ماں میں فرق ہو۔ اسی طرح جو اخیافی بہن بھائی ہیں ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو اور باپ میں فرق ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔